بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ شیئر کریں گے کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 4 مردہ پرندوں کو زندہ کیا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک لاش سمندر میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے جس کو مچھلیاں کھا رہی تھی۔ جب وہ لاش سمندر کے کنارے پہ لگی تو اس کو کتوں نے کھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آسمان سے کچھ پرندے آئے اور اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام بڑی حیرانگی کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ یہ سوچنے لگے کہ ایک لاش کو 3 الگ الگ مخلوق نے کھایا ہے اور یہ تینوں الگ الگ جگہ پر چلے گئے ہیں۔ اب قیامت کے دن ایک ہی لاش کو مختلف جگہ سے کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یہ سوچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہے اللہ، تو قیامت کے دن انسانوں کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہے ابراہیم، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہے ابراہیم، تم ایسا کرو کہ 4 پرندوں کو پالنا شروع کر دو۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ اس کے بعد تم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کو آواز دینا تو وہ اپنے پاؤں پر چل کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف نسلوں کے پرندوں کو چن لیا، جن میں سے ایک مور تھا، ایک مرغا، ایک گدھ اور ایک کبوتر تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان تمام کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا اور اللہ کے حکم سے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ان تمام کو آواز دی۔ آپ کی آواز سننے کے بعد تمام پرندوں کا گوشت مختلف پہاڑوں سے اڑتا ہوا آپس میں مل گیا اور ایک مکمل پرندے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کے بعد ان سب پرندوں نے اپنے پاؤں پر دوڑ لگا دی اور آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کے اس واقعے کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سب میں ایک بری عادت پائی جاتی ہے۔ مرغا شہوت پرست ہوتا ہے، کبوتر کو اپنی اڑان پہ تکبر ہوتا ہے، مور کو اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ ہوتا ہے اور گدھ کے اندر ہوس اور لالچ پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کی ان تمام عادتوں کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ انسان کے مردہ دل کو بھی اسی طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح اس نے ان مردہ پرندوں کو زندہ کیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔